بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب الایمان تک کی بحث ہم ختم کر چکے، اب آغاز کر رہے ہیں کتاب الحدود کا۔ حدود یہ حد کی جمع ہے۔ شرعی حدود کے احکام اور مسائل کا اس میں ذکر کیا جائے گا۔ پہلا باب قائم کیا، باب ما جاء فی حرمت الخمر والقمار وغیرہما، شراب اور جوئے وغیرہ کے حرام ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 312۔ ابو حنیفہ عن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کرہ لکم الخمر والمیسر والمزمار والکوبۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب، جوا اور آلات طرب اور طبلہ یعنی رقص و سرود کے جو آلات ہوتے ہیں، موسیقی وغیرہ کے جو آلات ہوتے ہیں، اور طبلہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گانا باجا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو چار چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ شراب کا سب سے پہلے ذکر آیا کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ بعض روایات میں تو اتنی تاکید آئی کہ جو آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اور شراب کی طرح جوئے کو بھی اسلام میں روکا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی، تیروں سے فال نکالنا یہ پلید اور شیطانی کام ہے، ناپاک اور نجس کام ہے۔ اور ایک اور جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے مال کے ساتھ ملا کر ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق طور پر داخل ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ تو جوئے کے ذریعے سے کسی کا مال لینا یہ ناحق طریقے سے مال لینا ہے۔ اور اسی طرح آلات طرب اور غنا یعنی موسیقی وغیرہ کے آلات کا استعمال میں لانا یہ بھی منع ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، شطرنج اور طبلہ وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اب پہلا باب اور لا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اجمالی طور پر بتلا دیا گیا کہ یہ ناپسند کی گئی، لیکن اب اس میں حدوں کا ذکر تو نہیں آیا۔ تو پہلا باب حد کے تعلق سے لا رہے ہیں۔ باب ما جاء فی حد الشرب والسرقۃ، شراب نوشی اور چوری کی سزا کا بیان۔ شراب پینے والے پر کیا حد ہے اور چوری کرنے والے پر کیا حد ہے۔ بعض حضرات جو ہے چوری کو حد میں شامل نہیں کرتے، یعنی چوری پر دی جانے والی سزا کو حد میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ حد کا تعلق حق اللہ سے ہوتا ہے۔ حق اللہ کے طور پر جو دی جائے، اللہ کے حق کے طور پر، تو وہ حد کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر چیزیں حاکم وقت جس کو متعین کرے، قاضی جس کو متعین کرے، اسے جو ہے تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو اب چوری کی سزا کو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بندے کا حق بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حد میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سزا ہے اس کا ذکر خداوند کریم کی طرف سے کیا گیا، اور اس میں چونکہ اللہ کا حق بھی شامل ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو بھی حد میں شمار کرتے ہیں۔ تو شراب اور چوری، بہرحال جن پر اتفاق ہے کہ حدود میں جو چیزیں شامل ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو زنا کی سزا ہے، وہ بھی حد میں شامل ہے۔ دوسری قتل کی سزا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شراب اور زنا اور حد قذف، یعنی شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے، زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں گے، اور تہمت لگانے والے، جھوٹی تہمت لگانے والے کو بھی تو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بندوں کا حق جن میں شامل ہو جائے ان کو تعزیرات وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 313۔ ابو حنیفۃ عن یحییٰ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتاہ رجل بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله فامر به فحبس حتى اذا صحى وافاق عن السكر دعا بالصوت فقطع ثمرته ورقه ودعا جلادا فقال اجلده على جلده وارفع يدك في حدك ولا تبد ضبعيك قال وأنشأ عبد الله يعد حتى أكمل 80 جلدة حتى خلى سبيله 80 جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا أبا عبد الرحمن والله إنه لابن أخي وما لي ولد غيره فقال شر العم والي اليتيم أنت كنت والله ما أحسنت أدبه صغيرا ولا سترته كبيرا قال ثم أنشأ يحدثنا فقال إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قامت عليه البينة قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما صف عليه والله الرماد فقال بعض جلسائه يا رسول الله لكأن هذا قد اشتد عليك قال وما يمنعني ألا يشتد علي أن تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم قالوا فلولا خليت سبيله قال أفلا كان هذا قبل أن تأتوني به
فإن الإمام إذا انتهى إليه حد فليس لأحد أن يغلطه. قال ثم تلا وليعفوا وليصفحوا. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى بابن أخ له سكرانا فقال ترطروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فلما صحى دعا به ودعا بصوت فأمر به فقطعت ثمرته وذكر الحديث. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول حد أقيم في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده فلما انطلق به نظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يصف في وجهه الرماد فقال يا رسول الله كأنه شق عليك. فقال ألا يشق علي أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم؟ قالوا فلا ندعوه. قال أفلا كان هذا قبل أن يؤتى به؟ وإن الإمام إذا رفع إليه الحد فليس ينبغي له أن يدعه حتى يمضيه. ثم تلا وليعفوا وليصفحوا. حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے ایسے بھتیجے کو نشے کی وجہ سے جس کی عقل جگہ پر نہ تھی، یعنی جس کے ہوش اڑ چکے تھے، تو اپنے بھتیجے کو لے کر ایک آدمی نے جو ہے اپنے بھتیجے کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اس کا جو بھتیجا تھا نشے میں چور تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو قید کر دیا گیا، اور پھر جب اس کا نشہ ختم ہوا اور اس کی جو مستی تھی وہ ختم ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوڑا منگایا اور جس کا پھندا کاٹ دیا، اس میں لچک پیدا کی، جلاد کو بلوایا، اسے حکم دیا کہ اس کے جسم سے کپڑے اتار کر کوڑے مارو۔ جو آدمی اپنے بھتیجے کو لے کر آیا تھا تو وہ بھتیجے کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ مارنے کے دوران اپنا ہاتھ بلند کرو، لیکن اتنا نہیں کہ بغلیں ظاہر ہوں۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے جو ہے کوڑوں کی تعداد شمار کرتے رہے کہ کتنے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کوڑے کی تعداد 80 ہونے پر چھوڑ دیا۔ اس عمر رسیدہ یعنی جو وہ لڑکے کے جو چچا تھے، انہوں نے گزارش کی، اے ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، اللہ کی قسم یہ میرا بھتیجا ہے جس کے علاوہ میرے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی میرا بھتیجا ہی میری دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ تو جو ہے بدقسمت چچا ہے جو یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ قسم اللہ کی قسم، آپ نے بچپن میں اس کو ادب سکھایا ہوتا تو یہ آج جوانی میں ایسا نہ کرتا۔ تو آپ نے بچپنے میں اس کو ادب بھی نہیں سکھائے اور جوانی میں اس کے عیب کو بھی نہ چھپائے۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جو حد جاری ہوئی ایک چور پر جاری کی گئی، جسے پکڑ کر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے خلاف گواہی مکمل ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا کر اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لوگ جب اسے لے جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کے آثار تبدیل ہو گئے۔ کچھ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا لے جانا آپ کی طبیعت پر دشوار گزر رہا ہے۔ سوال کیا کہ کیا اس کے لے جانے سے آپ کی طبیعت پر کوئی دشواری ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ پر کیوں دشوار نہ گزرتا
کہ تم شیطان مردود کے مددگار بن جاؤ اپنے بھائی کے بارے میں؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ اسے الگ نہیں کر سکتے؟ آپ نے جواب دیا تم لوگ شروع سے ہی اسے میرے پاس نہ لاتے۔ اب امام کی موجودگی میں جو جرم ہے وہ ثابت ہو جائے اور حد کے قابل ہو تو اب اسے چھوڑنا جائز نہیں، یعنی اگر تم کو اس کو سزا سے بچانا تھا تو میرے پاس لانا ہی نہیں تھا۔ اب امام اور حاکم وقت کے پاس جب جرم ثابت ہو جائے اور وہ جرم حد کے قابل ہو تو اب اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد باری تلاوت کیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور نظر انداز کر دے۔ ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا گیا کہ ایک آدمی اپنا بھتیجا جو نشے میں چور تھا اسے لے کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبداللہ بن مسعود نے اسے حرکت دینے یعنی جھنجھوڑنے اور اس کی بدبو سونگھنے کا حکم دیا تو اس سے جو ہے بدبو آنے لگی شراب کی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے قید کر دو۔ نشہ اترنے پر آپ نے اسے بلایا، ایک کوڑا بھی منگایا جس کا پھندا کاٹا گیا، پھر پہلے کی طرح پوری حدیث بتائی گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسلام میں پہلی حد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ اسلام میں پہلی حد ایک چور پر جاری کی گئی تھی۔ چور حضور کی خدمت میں لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار بدلے ہوئے محسوس کیے گئے، گویا چہرہ اقدس پر راکھ کے ذرات ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی طبیعت پر دشوار گزرا ہے؟ آپ نے جواب دیا مجھ پر دشوار کیوں گزرے؟ جب تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بن جاؤ تو میرے کو کیا پریشانی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اسے رہا کر دے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے یہ کرتے، ایسا میرے پاس لانے سے پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب کوئی معاملہ حد کے لائق ہو اور امام کے پاس ثابت ہو جائے تو اب امام اسے چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اس پر حد نافذ نہ کر دی جائے، حد جاری نہیں کر دی جائے، اس وقت تک امام اس کو اب چھوڑ نہیں سکتا۔ اس قسم کے یہ باتیں ان احادیث میں آپ حضرات کے سامنے ترجمے کے ذریعے رکھی گئی۔ اب شراب پر حد جاری کرنے کے حوالے سے چند اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ شرابی کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور حد جاری کرنے کے لیے بھی مسلمان عاقل بالغ اور غیر مضطر یعنی کسی کو مجبور نہ کیا گیا ہو تو شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی شراب کی حرمت کو جانتا ہو اور خمر کے علاوہ اور شرابیں پینے میں حد اس وقت ہے جب کہ نشہ آ جائے، یعنی انگور سے بنی ہوئی جو ہوتی ہے وہ خمر ہوتی ہے، یا بعض حضرات کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، جو عقل پر چھا جائے، عقلوں کو ڈھانپ لے۔ اور شراب کے تعلق سے کہ اس نے شراب پیا یا نہیں پیا، تو شرابی اگر اقرار کر لے یا پھر اس کے منہ سے شراب کی بو آ جائے یا 2 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ نشے کی حالت میں مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اسے قید رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نشہ اترنے کے بعد سزا دی جائے تاکہ اسے تکلیف محسوس ہو اور عبرت کا سامان بنے۔ شراب پینے کی حد میں 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اور غلام کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آزاد کو 80 ہے، غلام کو 40 ہے۔
اور کپڑے اتار کر بغیر کسی کپڑے کے جسم پر رہے بغیر اس کو جو ہے کوڑے مارے جائیں گے، ننگی پیٹھ پر اور جسم کے مختلف حصوں پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ لکڑی یا لوہے یا کسی اور دھات یا سریے وغیرہ سے حد جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ کوڑے یا چابک وغیرہ سے حد جاری کی جائے گی۔ اور جلاد کوڑے مارتے وقت اپنا ہاتھ اس طرح بلند نہ کرے کہ اس کی بغلیں نظر آئے، یعنی اپنے سر سے اونچا ہاتھ نہ اٹھائے، یہ مراد ہے۔ شرابی کو قاضی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے نصیحت کی جائے، خوف دلایا جائے، جرم کا دوبارہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے۔ اس کا عیب چھپانے سے قیامت کے دن اللہ اس کا عیب چھپائے گا، قیام اور گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور بادشاہ وقت کی، امام وقت کی موجودگی میں جرم کے جتنے دلائل ہیں وہ ثابت ہو جانے کے بعد اب مجرم پر حد جاری کرنا واجب ہے۔ کوڑوں کی تعداد کے بارے میں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف تو ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرابی کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کے نزدیک اور حضرات صاحبین کے نزدیک 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل پیش کیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے حوالے سے کھجور کی چھڑی اور جوتے سے سزا دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 40 کوڑوں کی سزا دی، تو بتلا رہے ہیں کہ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو جرم ہوتے تھے بالکل کم ہوتے تھے، اس لیے سزا چھڑی یا جوتے سے دی جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ جرم کا اضافہ ہوا تو شرابی کو 40 کوڑوں کی سزا دی گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی 40 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، لیکن آپ کے اختتامی دور میں جرم کا اضافہ ہونے لگا تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی۔ تو اب 80 کوڑوں پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فیما یقطع فیہ الید، ہاتھ کاٹے جانے والے کی مال کی مقدار کا بیان، یعنی کہ مال کی کتنی مقدار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی رسی بھی اگر کسی نے چرا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بلکہ شریعت کی طرف سے کچھ مال طے کیا گیا کہ اتنا مال اگر چرائے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس سے کم مال اگر چرایا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 314۔ ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال کان یقطع الید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 10 دراہم وفی روایت انما کان القطع فی 10 دراہم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں 10 درہم کی مقدار مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی تھی۔ 10 درہم کی مقدار مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا 10 درہم کی مقدار مال چوری کرنے پر دی جاتی تھی۔ اب اس حدیث پاک کا خلاصہ دیکھیں کہ ہر دور میں چیزوں کی خرید و فروخت یعنی لین دین کا معاملہ چلتا رہتا ہے،
چیزوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں لیا اور دیا جاتا ہے، یا پھر سکوں کے ساتھ ایک چیز دے کر دوسری چیز لی جاتی ہے، یا سکے دے کر چیز لی جاتی ہے۔ اس دور میں مشہور 2 سکے تھے، ایک دینار جو سونے کا ہوتا تھا اور دوسرا درہم جو چاندی کا ہوتا تھا۔ دینار اور درہم دونوں سکوں کے درمیان ایک اور 10 میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہوتا تھا، یعنی ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، یا 10 درہم ایک دینار کے برابر ہوتے تھے۔ جیسا کہ دور حاضر میں سونا اور چاندی کے درمیان فرق ہے۔ اس حدیث میں چور کے ہاتھ کاٹے جانے کا نصاب 10 درہم بتلایا گیا، اور یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹے جانے کے لیے نصاب کی کم سے کم مقدار کتنی ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم 3 درہم اس کا نصاب ہے، کہ اگر 3 درہم یا اس سے زیادہ چرایا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ان کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ ربع دینار یعنی چوتھائی دینار یا اس سے زائد کے عوض کاٹا جائے گا۔ اور ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چور کا ہاتھ کاٹ دیا فی مجن، ایک زرہ چوری کرنے پر یا ایک ڈھال چوری کرنے پر جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم نصاب 10 درہم ہے یا 1 دینار ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے استدلال کیا ہے۔ پہلی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا کسی چیز کے چوری کرنے پر جس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کا کاٹا جانا یہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس سے کم کی صورت جو ہے مختلف یعنی اس میں اختلاف ہے۔ تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اتفاق والی روایت کو لے لیں، اور اکثر مقدار پر عمل کرنے سے کم مقدار پر بھی عمل ہو جاتا ہے، لیکن کم مقدار پر عمل کرے تو اکثر مقدار پر عمل نہیں ہوتا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی درء الحدود، حدود ساقط کیے جانے کا بیان، یعنی حدوں کو ختم کرنے کا بیان شبہات کی وجہ سے۔ یہاں پر محذوف ہے ایک لفظ شبہات کی وجہ سے، یعنی محض شبہ ہے کہ کسی نے شراب پی ہے تو اب اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 315۔ ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا الحدود بالشبہات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو، یعنی حدوں کو جاری نہ کرو شک اور شبے کی وجہ سے۔ اب حدود میں اگر شک اور شبہ کی وجہ سے مجرم کے بارے میں سختی کا پہلو اختیار کیا جائے تو یہ بہت بری بات ہے، بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دلیل بھی ہے اس سلسلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے حدوں کو ساقط کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، ان کے دفاع کی کوشش کرتے رہو۔ ادرؤوا الحدود ما استطعتم کے الفاظ آئے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الرجم للزانی المحصن۔
جو آدمی شادی شدہ ہے یا جو عورت شادی شدہ ہے تو شادی شدہ زنا کرنے والے کو سنگسار کرنے کا بیان، یعنی پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیے جانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 316۔ ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان معیذ بن مالک اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الآخر قد زنا فأقم علیہ الحد فرده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك ثم أتاه الرابعة فقال إن الآخر قد زنا فأقم عليه الحد فسأل عنه أصحابه ذلك رسول فسأله عنه أصحابه هل تنكرون من عقله قالوا لا فسأل عنه أصحابه هل تنكرون من عقله قالوا لا قال انطلقوا به فرجموه فانطلق به فرجم بالحجارة فلما أبطأ عليه القتل انصرف إلى مكان كثير الحجارة فقام فيه فأتاه المسلمون فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا خليتم سبيله فاختلف الناس فيه فقال قائل هذا ماعز أهلك نفسه وقائل أنا أرجو أن يكون توبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس لقبل منهم فلما بلغ ذلك قومه طعموا فيه فسألوه ما يصنع بجسده قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه والمدفن قال فانطلق به أصحابه فصلوا وفي رواية قال أتى معيذ بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا فرده ثم عاد فأقر بالزنا فرده ثم عاد فأقر بالزنا الرابعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكرون من عقله شيئا قالوا لا قال فأمر به أن يرجم في موضع قليل الحجارة قال فأبطأ عليه الموت فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا خليتم سبيله قال فاستأذن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلك وقال عليه السلام لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس قبل منهم وفي رواية قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك أن يرجم فقام في موضع قليل الحجارة فأبطأ عليه القتل فذهب به مكانا كثير الحجارة واتبعه الناس حتى رجموه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا خليتم سبيله وفي رواية قال لما هلك ماعز بن مالك بالرجم اختلف الناس فيه فقال قائل ماعز أهلك نفسه وقال قائل تاب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه أو تابها فئام من الناس لقبل منهم وفي رواية قال جاء معيذ بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم الحد علي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعل ذلك 4 مرات كل ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه فقال في الرابعة أنكرتم من عقل هذا شيئا قالوا ما نعلم إلا عاقلا وما نعلم إلا خيرا قال فذهبوا به فارجموه قال فذهبوا به بمكان قليل الحجارة فلما أصابته الحجارة جزيعا قال فخرج يشتد حتى أتى الحرة فثبت لهم قال فرجموه بجلاميدها حتى سكت قال فقالوا يا رسول الله ماعز حين أصابته الحجارة جزيعا فخرج يشتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا خليتم سبيله قال فاختلف الناس في أمره فقالت طائفة بل تاب إلى الله توب فقال طائفة هلك ماعز وأهلك نفسه وقالت طائفة بل تاب إلى الله توبة لو تابها فئام من الناس لقبل منهم قالوا يا رسول الله فما نصنع قال اصنعوا ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه والدفن وقد روي الحديث بروايات مختلفة نحو ما تقدم.
ایک طویل حدیث، لمبی حدیث پاک ذکر کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس گنہگار نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ اس پر حد جاری فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کر دیا، یعنی ان کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا، یعنی بات چیت کا آغاز کیا اور کہا شروع کیا۔ آپ نے دوبارہ انہیں نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار حاضر خدمت ہو کر اقرار جرم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بھی نظر انداز کر دیا۔ چوتھی بار جب وہ آئے اور جب انہوں نے جرم کا اقرار کیا اور حد جاری کرنے کے بارے میں اپنی گفتگو دہرائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی حالت معلوم کرتے ہوئے سوال کیا، یہ آدمی مغلوب العقل تو نہیں ہے؟ یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آدمی کو جنون چڑھا ہے، دیوانہ پن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی عقل تو نہیں چلی گئی؟ تو سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور سنگسار کرو، یعنی اس کو پتھر مارو۔ حضرت راوی جو ہے حدیث کے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتھر مارنے کے لیے لے جایا گیا، رجم جس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ تو جب لے جایا گیا تو اس کی روح کے نکلنے میں دیر ہوئی، تو وہ وہاں سے پتھریلے مقام میں منتقل ہو گئے، یعنی جس مقام پر پہلے لے کر گئے وہاں پر پتھر کم تھے، اس کو قتل کرنے میں دیر لگی، تو ایسی دوسری جگہ لے کر گئے جہاں پر پتھر بہت تھے، وہاں جو ہے لے کر گئے، مسلمان اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیے۔ اس کی اطلاع ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے معاذ کا پیچھا کیوں کیا؟ لوگوں نے حضرت معاذ بن مالک اسلمی کے بارے میں ملے جلے تاثرات پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ معاذ بن مالک نے خود سے اپنی جان دے کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یعنی حضور کی خدمت میں آ کر خود سے اقرار کیا اور اب خود سے جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور کچھ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ جب ان کی گفتگو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن مالک اسلمی نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ توبہ کرے تو ان کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول ہو جائے، معاذ کے توبہ کے صدقے میں ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ جب اس واقعے کی خبر ان کے قبیلے کے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اس میں اجر و ثواب کا گمان کیا اور ان کی طرف سے پوچھا گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نعش، یعنی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ معاذ کی جو نعش ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دوسری نعش کے ساتھ کرتے ہو، میتوں کے ساتھ کرتے ہو، جو دیگر موتیٰ کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو ان کے ساتھ بھی کرو، یعنی ان کی تکفین کا کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ۔ وہ لوگ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک کو لے گئے اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے زنا کر لیا، زنا کا اقرار کیا، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ دوسری بار حاضر ہو کر بھی پھر جرم کو قبول کیا، حضور نے پھر نظر انداز کر دیا۔ تیسری بار بھی آئے، اقرار کیا، حضور نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ واپس آئے، چوتھی بار حاضر ہو کر جب اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ معاذ کی عقل اور شعور کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ تم معاذ کو پاگل سمجھتے ہو اور پھر وہ پاگل پن کی وجہ سے آ کر گناہوں کا اس طرح اقرار کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ آپ نہیں یا رسول اللہ، ان کی کوئی عقل وغیرہ تو برابر سب جگہ پر ہے اور کوئی عقل وغیرہ نہیں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتھریلے مقام پر لے جا کر انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن مالک کی روح نکلنے میں دیر ہوئی تو
لوگ جو ہے ان کو بڑے پتھریلے تو حضرت ماعز جو ہے پتھریلے علاقے کی طرف دوڑ پڑے، لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں پہنچ کر انہیں شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک کے بھاگنے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا، یعنی جب وہ بھاگ رہے تھے تو تم ان کے پیچھے کیوں بھاگے، چھوڑ دیتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک کے قبیلے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے اور تدفین کی اجازت طلب کی جو انہیں دی گئی، اور راوی حدیث کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی کہ اگر کئی لوگ ایسی توبہ کرے تو ان کی جانب سے ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک کو سنسار کرنے کا حکم فرمایا تو وہ ایک پتھریلے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے، ایک پتھریلے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر سنگساری کی وجہ سے ان کی شہادت میں تاخیر ہوئی تو وہ زیادہ پتھریلے علاقے میں پہنچ گئے، لوگوں نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ پتھر مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کی اطلاع ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ان کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا، یعنی جب وہ جا رہے تھے تو ان کو جانے دینا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس وقت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ سنگساری کی وجہ سے جام شہادت نوش کر گئے، لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ ماعز بن مالک نے اپنی ذات کو خود ہلاک کیا، کسی نے کہا کہ حضرت ماعز بن مالک اپنی ذات کو پیش کر کے سچی توبہ کی۔ لوگوں کے یہ تاثرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ نے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی کہ ٹیکس وصول کرنے والا کوئی ظالم بھی ایسی توبہ کر لے یا کوئی بڑی جماعت توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ اور ایک روایت اسی قسم کی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے لیکن پورا مفہوم وہی ہے۔ تو زنا کا اقرار کرنے والے کی مذمت کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زنا کرے اور وہ شادی شدہ نہ ہو اسے 100 کوڑے مارے جائے اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر کر دیا جائے۔ اور زنا کے بارے میں بہت سخت وعید بھی آئی ہے، زنا کا اقرار کرنے والے نہیں بلکہ زنا کا ارتکاب کرنے والے، یعنی زنا کرنے والے کی برائی میں اس کی مذمت میں کئی احادیث آئی۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو بوڑھا زانی ہو، جھوٹا حاکم ہو اور گھمنڈی فقیر ہو۔ اس طرح سے اور بھی چند چیزیں، زنا کرتے وقت جو ہے آدمی مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے۔ اب زنا کا ثابت ہو جانا اور زنا کی حد کو جاری کرنے کے حوالے سے چند اہم مسائل ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی حد جو ہے ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے طے کی گئی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ایسے کام سے دور رکھنا جس کی سزا یہ ہے، اور جس پر حد قائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کرے صرف حد کرنے سے، حد جاری کرنے سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات ہماری طرف سے یعنی احناف کی طرف سے رکھی گئی۔ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ حد کی چند صورتیں، ان میں سے ایک حد زنا یعنی زنا کی حد ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے ملے اور دونوں آپس میں میاں بیوی کا رشتہ نہ رکھتے ہو، تو ایسی صورت میں پھر اب ان کے اوپر سزا جاری کی جائے گی۔ اور زنا کا ثبوت یعنی زنا اس وقت ثابت ہوگا جب کہ 4 مرد ایک مجلس میں شہادت دے
یعنی یہ کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور ایک ہی مجلس میں دینا ہے۔ اگر چاروں گواہ ایک دوسرے کے بعد آ کر قاضی کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک نے اٹھ کر قاضی کے سامنے شہادت دی تو گواہی قبول کر لی جائے گی، چاروں کا ایک ساتھ اٹھ کر جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اقرار کرے کہ قاضی کے سامنے 4 بار 4 مجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف اور صریح یعنی واضح لفظوں میں زنا کا اقرار کرے، 3 مرتبہ تک ہر بار قاضی اس کے اقرار کو رد کر دے۔ جب چوتھی بار وہ اقرار کر لے، اب وہی 5 سوال قاضی اس سے بھی کرے گا، یعنی زنا کس کو کہتے ہیں، کس کے ساتھ کیا، کب کیا، کہاں کیا، کس طرح کیا، سب سوالوں کے جواب دے رہا ہے تو اب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور اگر قاضی کو اگر ذاتی علم ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کی بنا پر حد قائم نہیں کر سکتا جب تک 4 مردوں کی گواہیاں نہ لے۔ اور اگر شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، اقرار کرے، قاضی پوچھے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، اگر شادی شدہ ہونے کا بھی اقرار کرے تو رجم ہے، اگر شادی شدہ ہونے سے انکار کیا ہے اور گواہوں سے اس کا شادی شدہ ہونا ثابت ہے تب بھی رجم ہے، اگر گواہوں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوڑے مارنا ہے۔ رجم کی صورت یہ ہے کہ اسے میدان میں لے جا کر اس قدر پتھر مارے کہ مر جائے، اور رجم کے لیے لوگ نماز کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں، جب ایک صف مار لے تو یہ ہٹ جائے، اب دوسرے لوگ پھر اس کو پتھر ماریں گے، یعنی زنا کرنے والے کو جو شادی شدہ ہو۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائے، اور غلام ہے تو 50۔ شادی شدہ ہے اور آزاد ہے تو غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے اور آزاد ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور کنوارا ہے اور غلام ہے تو ایسی صورت میں اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اب حد کو جاری کرنے کے بعد یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہ حد یا نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہیں۔ امام شافعی یعنی الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا پھر یہ جو حد کا کفارہ ہے یہی اس کی توبہ ہے، اس سلسلے میں ائمہ کرام کے درمیان بھی تھوڑا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد کو جاری کرنا مجرم کے جرم کا کفارہ ہے، اور اس کے بارے میں بآخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ اور آپ دلیل دیتے ہیں کہ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا جس آدمی نے اس چیز یعنی نافرمانی کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی، تو اسے اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حد کا جاری کر دینا یہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو زجر یعنی ڈرانا ہے، اس بات سے ڈرانا ہے کہ مجرم دوبارہ جرم کا ارتکاب نہ کرے، دوبارہ جرم نہ کرے، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ باقی گناہ اور آخرت کی پکڑ سے اگر بچنا ہے تو توبہ کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا، یہ سزا ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی تو ان کے لیے عذاب نہیں۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیا گیا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ مقدم یعنی مکی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہم نے پیش کی تو وہ بعد کی ہے اور مدنی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حدود یعنی حدوں کا جاری کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ اب زنا کے ثابت ہونے کے لیے گواہوں کی تعداد کتنی ہونا چاہیے یا کتنی مرتبہ اقرار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ائمہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثبوت حد زنا کے ثبوت کے لیے ایک بار اقرار کافی ہے۔ دلیل ان کی حدیث غامدیہ ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ غامدیہ نامی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار زنا کا اقرار کیا تھا، جس پر انہیں سنگسار کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ 4 مجلسوں میں 4 بار اقرار کرنے سے زنا کا ثبوت ہوگا اور مجرم پر حد جاری کی جائے گی۔ انہوں نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا، جس میں ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے 4 بار اقرار کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، اور اس کی تفصیل ابھی حدیث میں ذکر کی گئی۔ اور ہماری طرف سے امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث غامدیہ میں اضطراب ہے، یعنی اس کی سند میں اضطراب ہے، جس کی وجہ سے اب اس میں تعویل وغیرہ کی جائیں گی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی قتل المسلم بالذمی قصاصا، ذمی کے قتل پر مسلمان سے قصاص لینے کا بیان۔ یعنی ایک آدمی جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتا ہو، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو کیا اس کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا پھر نہیں قتل کیا جائے گا؟ یہ باب اسی سلسلے میں قائم کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 317۔ ابو حنیفہ عن ربیعۃ عن البیلمانی قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما بمعاہد فقال انا احق من اوفا بذمته۔ حضرت ابن البیلمانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کے عوض ایک یعنی معاہد بولے تو ذمی، اس کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کیا، اور یوں فرمایا کہ اپنی ذمہ داری زیادہ پوری کرنے والے سے میں ذمہ داری پوری کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اپنی ذمہ داری زیادہ پوری کرنے والے سے میں سب سے زیادہ ذمہ داری پوری کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ اصطلاحات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذمی وہ غیر مسلم آدمی ہے جو کسی سلطنت میں اسلامی اصول کے مطابق عہد و پیمان سے مستقل طور پر رہ رہا ہو، سلطنت یعنی حکومت کے قانون کے مطابق وہ ٹیکس وغیرہ بھی دیتا ہو۔ دوسرا ہے مستامن، وہ غیر مسلم آدمی ہے جو سیر و سیاحت یا کاروباری لحاظ سے جو ہے کسی اسلامی سلطنت میں ٹیمپروری رہ رہا ہو۔ تیسرا آدمی معاہد ہے کہ جن غیر مسلم قوموں سے کسی عہد و پیمان کے تحت مسلمانوں کی صلح ہو، ان میں سے کسی کو بھی بغیر وجہ کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا قتل کرنا جائز ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر معاہد سے ذمی کافر مراد ہے جس کی جان اور مال اور عزت اور حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہیں۔ اسلامی اصول کے مطابق ذمی لوگوں کے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ان کی عورتوں سے زنا کرنے والے پر
حد جاری کی جائے گی اور ان پر جھوٹی تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری کی جائے گی اور ان کے قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذمی کے بدلے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اب ذمی کو قتل کرنے کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں ائمہ کرام کے مذاہب اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ غیر مسلم ذمی وغیرہ کے قتل کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کے حوالے سے ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، ان حضرات کے نزدیک جب کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر ڈالے تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا الگ کرتے ہیں کہ جو مسلمان دھوکے سے کسی ذمی کو قتل کرے تو اس صورت میں مقتول کے بدلے مسلمان کو ضرور قتل کیا جائے گا، یعنی مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اور ورثہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس دھوکے سے قتل کر کے حاکم وقت کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہے، اور اس طرح وہ معافی کا نہیں بلکہ سزا کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذمی یعنی جو آدمی ٹیکس دے کر رہ رہا ہے اس کے قتل کے بدلے مسلمان قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن مستامن یعنی جو سیر و سیاحت کے اعتبار سے ٹیمپریری طور پر رہ رہا ہے اس کے قتل کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ خون بہانے کی جو دیت وغیرہ ہوتی ہے وہ ضرور دی جائے گی، لیکن مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور عام کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان قاتل کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تو تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ اختلاف ہے تو ذمی کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اس سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ ذمی کو قتل کرنے کے باوجود بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذمی کو اگر قتل کیا ہے تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مستامن ہے یعنی وہ غیر مسلم آدمی جو سیر و سیاحت اور کاروباری اعتبار سے ٹیمپریری طور پر اگر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے تو اسے جو ہے قتل، اس کے بدلے میں جو ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ مسلمان کو چھوڑا جائے گا۔ کافر کو قتل کرنے کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل المؤمن بکافر، کہ مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مومن کے خون کی حرمت یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کعبۃ اللہ شریف کی حرمت سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے کتاب الحدود بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب اگلی نشست میں ہم کتاب الجہاد کا آغاز کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس سلسلہ درس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم علامہ خواجہ شریف صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس درس کا اہتمام کرانے والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے اور آخرت کے اندر بھی انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔